اللہ کے یہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ دعا قبول ہونے سے پہلے آزمائش ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم ہے، حکیم ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ کیا پتہ یہ لمحہ آزمائش کا آخری لمحہ ہو، اور کیا پتہ اس کے بعد تمہیں وہ مل جانا ہو جس کی تمہیں خواہش ہو۔ بس صبر رکھو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو، پہلے دعا پھر صبر، مزید دعا مزید صبر، مسلسل دعا مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور ہر پل ساتھ ہے آپ کے، یقین کیجئے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنہیں پسند کرتا ہے انہیں ہی آزماتا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آئی ہے، پھر ان کے بعد ان سے ملے ہوئوں پر، اور پھر ان کے بعد والوں پر۔ انسان اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے تو آزمائش اس کے ساتھ رہتی ہے، حتیٰ کہ جب اسے چھوڑتی ہے تو وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس جہان کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل، ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر اس ظلم سے واقف ہے جو دنیا نے تم پر کیا۔ وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود ہی رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ جانتے ہو صبر اور شکر کیا ہے؟ جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ، آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا خدا کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز تم سے صرف ایک آزمائش کی دوری پر رکھی ہو۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے سے مصیبتیں، پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ تمام مشکلات کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا، تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی، بلکہ بہترین راستے پہ جانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ موسیٰ کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ تم آج صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو، اور جب مزید سہا نہیں جا رہا تو یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، اس میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں، اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔